السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 16، 17 اور 18 ہیں. سورۃ الرعد ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 2 اور پارے کا رکوع نمبر 8 مکمل ہو رہے ہیں. نصف پارہ یہاں مکمل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ان آیات کا مفہوم، ان کے مقاصد، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ یہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ موجود ہے، ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک رہا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کر رہا ہے. اب جب پوری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ سب اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار ہیں اور حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، تو پھر انسان کیوں نافرمان ہے؟ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. حالانکہ انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے. اس کائنات کا اگر کوئی مرکز ہے، دلہا ہے، اس کائنات کا کوئی لیڈر ہے، وہ تو انسان ہے. انسان کے ذریعے سے ہی کائنات میں ریسرچ ہونی ہے، انسان کے ذریعے سے ہی اس کائنات میں ریسرچ کرنے کے بعد اس کائنات کے ذرے ذرے کو انسانیت کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مفید بنانا ہے. یہ انسان نے کرنا ہے. انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان کو اللہ رب العزت نے وہ ملکہ عطا فرمایا جس کے ذریعے سے یہ انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، ہر آنے والے لمحے کی پلاننگ کرتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ رب العزت نے انسان کو با اختیار بنایا ہے. یہ انسان کے اختیارات ہیں
اور یہ اللہ نے دیے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں کہ یہ ہر چیز کو مسخر کر لیتا ہے، اپنے تابع کر لیتا ہے۔ چیزیں تو بعد کی بات ہے، فضا اور ہوا کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، تو پھر انسان کو تو بطریق اولا اللہ رب العزت کا فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کا مطیع ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کو سمجھنا چاہیے، اللہ کی پہچان اپنے قلوب اور دلوں میں اور ذہنوں میں پیدا کرنی چاہیے، اور پھر اپنی ذمہ داری کو پہچاننا چاہیے کہ میں دنیا میں ایسے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو بہت بڑا رتبہ دے کے بھیجا گیا ہے، مجھے اشرف بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا ہے۔ لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، اکثرہم لا یؤمنون، اکثر جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی جماعتوں کو جھٹلاتے ہیں، حزب اللہ اور سچی جماعتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض، پھر اسی بات کو ایک خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے من رب السماوات والارض، کون ہے زمینوں اور آسمان کا رب؟ قل اللہ، کہہ دے یہ اللہ رب العزت ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، آپ فرما دیجئے آپ اللہ کے علاوہ جن کو با اختیار سمجھتے ہو، جن کو بڑا سمجھتے ہو، جن کے سامنے جھکتے ہو، ان کی حیثیت کیا ہے؟ لا یملکون لانفسہم، وہ تو اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، اور کتنے مالک نہیں ہیں؟ نفعا ولا ضرا، اپنے آپ کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہیں۔ تو جب ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے آپ کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ دوسروں کو فائدہ یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں دو مثالیں دے کر بات سمجھائی، رہنمائی ارشاد فرمائی، ہماری تربیت فرمائی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو ہم درس قرآن لیتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس سے شعور حاصل کرو، اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا اندھا اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ غور کیجئے، ایک طرف اندھا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور ایک طرف بینا ہے، دیکھنے والا ہے جس کو اللہ نے بصارت عطا فرمائی ہے، تو یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ اور یہ ہم سارے گراؤنڈز رائلٹی کی بات بنیاد پہ جانتے ہیں، حقیقی گراؤنڈز اور مروزی حالات پر سمجھتے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو روشنی عطا فرمائی، توحید کی روشنی، توحید کی فلسفی، اللہ کی پہچان، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، یہ روشنی ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم آل ان آل سمجھ رہے ہو، با اختیار سمجھ رہے ہو، یہ وقت کے فرعون، وقت کے نمرود، وقت کے حامان اور شداد، وقت کے اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے، کہنے والے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ اندھیرے ہیں، یہ اندھے ہیں، اس لیے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ رب العزت ان مثالوں کو ارشاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے
اللہ ہر چیز کے خالق ہے، وہی اکیلا ہے، قہار زبردست ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ سوسائٹی کے اندر جس وقت غلط ظلم کے نظام غالب ہوتے ہیں اس وقت بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے باطل غالب ہے، جیسے جھوٹ غالب ہے، اور مثال ایسے دی کہ جب پانی آسمان سے آتا ہے، ندیاں اور نالے بہتے ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر اوپر جھاگ آ جاتی ہے، وقتی طور پر پانی کے اوپر ایک گند سا آ جاتا ہے، جھاگ سی آ جاتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ پانی گندا ہے، لیکن وہ جھاگ، وہ گند، وہ وقتی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب پانی آگے نکلتا ہے، پانی چلتا ہے، پانی اپنی روانی سے آگے بہتا ہے، تو وہ گند ختم ہو جاتا ہے، وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، وہ اوپر جو چیز نظر آ رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، نیچے سے صاف ستھرا پانی نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی سوسائٹی میں ظلم کا نظام غالب ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں جھوٹ غالب آئے گا، نظر آئے گا جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، نظر آئے گا معاشرے کے اندر 2 نمبر لوگ غالب ہیں، نظر آئے گا معاشرے کے اندر انفرادیت غالب ہے، خود غرضی غالب ہے، مفاد پرستی غالب ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ وقتی چیز ہے، اصل میں حق غالب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ رب العزت حق اور باطل کو مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ حق نے ہی غالب رہنا ہے۔ اگر کبھی وقتی طور پہ باطل غالب آ جائے تو یاد رکھیے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ باطل کا غلبہ فطرتی نہیں ہوتا، غیر فطرتی ہوتا ہے۔ جب ہم اپنا شعور کھو دیتے ہیں، ظالم حکمرانوں کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں، باطل کی حمایت میں چلے جاتے ہیں، تو باطل غالب آ جاتا ہے۔ جو ہی اللہ کے سچے لوگ بیداری پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، حق غالب آتا ہے، تو باطل چھٹ جاتا ہے، وہ جاگ اور گند ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں حق کی تائید کرنی چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ وقتی طور پہ جو باطل غالب ہوتا ہے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے، یہاں نظام ظلم کی وجہ سے آج ہمیں جھوٹ غالب نظر آئے گا، بلکہ جھوٹے استاد نظر آتے ہیں، کرپٹ حکمران ہیں، کرپشن غالب ہے، اداروں کے اندر کرپشن غالب ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی رہنا ہے۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں رہے گا، بلکہ حق غالب آئے گا۔ صرف حق کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، سچی جماعت کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے تاریخ ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں حق غالب آیا ہے اور باطل چھٹ گیا ہے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی۔ یاد رکھیے 2 جماعتیں ہیں اس وقت معاشرے کے اندر، 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کے مائنڈ سیٹ ہیں۔ ایک وہ ہے جو حق کی تائید کرے گا، حق کو غالب کرنا چاہے گا، سچ کو غالب کرنا چاہے گا، اللہ کی پہچان پیدا کرنا چاہے گا، اللہ کی بالادستی چاہے گا، تو ان کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے، یہ غالب ہوں گے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جو اس کو قبول نہیں کریں گے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور آخرت میں ان کی حالت یہ ہوگی کہ اگر دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، وہ اللہ کو اپنے اس جرم کے بدلے میں یہ کہہ دیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے ہمیں اگر مل جائے، اور اللہ ان کو وہ دینا چاہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کے لیے برا حساب ہے،
جہنم ٹھکانہ ہے، اور یہ ٹھکانہ انتہائی خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے حق غالب ہوگا، اللہ رب العزت کی فلسفی، اس کے نظریات ہی غالب ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی جستجو میں رہیں، کوشش میں رہیں۔ دنیا میں بھی حق غالب ہوگا، اور جو جماعت دنیا میں حق کو غالب کرے گی، دنیا میں سرخرو ہوگی، آخرت میں بھی سرخرو ہوگی۔ جو باطل کا ساتھ دیں گے، کمپرومائز کریں گے، باطل کی تائید کریں گے، دنیا میں بھی تباہ ہوں گے، آخرت میں بھی تباہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس اہم نظریے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔